حیات الصحابہ جلد اول، لڑائی کے میدان میں اللہ کی اور دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کو دعوت نہ دے لیتے اس وقت تک ان سے لڑائی نہ لڑتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عائز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوج روانہ فرماتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں سے محبت پیدا کرو، ان کو اپنے سے قریب کرو، جب تک ان کو دعوت نہ دے لو ان پر حملہ نہ کرنا اور چھاپا نہ مارنا، کیونکہ زمین پر جتنے کچے اور پکے مکان ہے، یعنی جتنے شہر اور دیہات ہے، ان کے رہنے والوں کو تم اگر مسلمان بنا کر میرے پاس لے آؤ، یہ مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ تم ان کی عورتوں اور بچوں کو میرے پاس لے آؤ اور ان کے مردوں کو قتل کر دو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کسی جماعت یا فوج کا امیر بنا کر روانہ فرماتے تھے تو اس کو خاص اپنی ذات کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے، اور یہ فرماتے کہ جب تمہارا مشرک دشمنوں سے سامنا ہو تو ان کو 3 باتوں میں سے ایک کی دعوت دینا، ان باتوں میں سے جو بات بھی وہ مان لے تم ان سے قبول کر لینا اور ان سے لڑائی کرنے سے رک جانا۔ پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسے منظور کر لے تو تم ان سے اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ، پھر تم ان کو اپنا علاقہ چھوڑ کر دار المہاجرین یعنی مدینہ منورہ کی اور ہجرت کر جانے کی دعوت دو، اور انہیں یہ بتلا دو کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کو وہ تمام فائدے حاصل ہوں گے جو مہاجر کو ملتے ہیں، اور ان پر وہ تمام ذمہ داریاں ہوں گی جو مہاجروں پر ہوتی ہے، اور اگر اسے وہ نہ مانے اور اپنے علاقے میں ہی رہنے کو پسند کرے تو انہیں یہ بتا دو کہ وہ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہی ہوں گے، اور اللہ کے حکم جو عام مسلمانوں کے ذمے ہے وہ ان کے ذمے ہوں گے، اور انہیں فے اور غنیمت کے مال میں سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ ہاں، اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے تو حصہ ملے گا۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو انہیں جزیہ دینے کی دعوت دو، اگر وہ اسے مان جائے تو تم اسے قبول کر لو اور ان سے رک جاؤ، اور اگر وہ اسے بھی نہ مانے تو اللہ سے مدد لے کر ان سے لڑائی کرو۔ جب تم کسی قلعے کا گھیراؤ کرو اور قلعے والے تم سے یہ مانگ کرے کہ ہمیں اللہ کے حکم پر اتارو تو تم ایسا نہ کرنا، کیونکہ تم یہی نہیں جانتے ہو کہ ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، بلکہ تم ان سے اپنے فیصلے کے ماننے کی مانگ کرو، پھر تم ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک قوم سے لڑائی لڑنے کے لیے بھیجا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا، اور اس قاصد کو یہ ہدایت کی کہ حضرت علی کو پیچھے سے آواز نہ دینا، بلکہ ان کے قریب جا کر ان سے یہ کہنا کہ جب تک اس قوم والوں کو دعوت نہ دے لے ان سے لڑے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رخ پر بھیجا، پھر ایک آدمی سے کہا کہ علی کے پاس جاؤ اور انہیں پیچھے سے مت آواز دینا، اور ان کو یہ پیغام دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا انتظار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہو کہ تم جب تک کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے لڑائی نہ لڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تو ان سے فرمایا کہ جب تک تم کسی قوم کو دعوت نہ دے لو ان سے لڑائی نہ لڑو۔ اور پیچھے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث بروایت بخاری وغیرہ گزر چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا، تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ کے جو حق ان پر واجب ہے وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں لال اٹھ مل جائے۔ حضرت فرواہ بن مسیق قطیفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر قوم کے نہ ماننے والوں سے لڑائی نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور کرو۔ پھر میری رائے کچھ بدل گئی تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے کہ ان سے نہ لڑوں، کیونکہ وہ سبا والے ہیں، وہ بڑی عزت اور بہت طاقت والے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امیر بنا دیا اور سبا والوں سے لڑنے کا حکم دیا۔ جب میں آپ کے پاس سے چلا گیا تو اللہ نے سبا کے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گتیفی کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بلانے کے لیے میرے گھر ایک آدمی کو بھیجا۔ جب وہ آدمی میرے گھر پہنچا تو میں گھر سے چل چکا تھا۔ اس نے مجھے راستے سے واپس ہونے کو کہا، چنانچہ میں واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چاروں اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا قوم کو دعوت دو، ان میں سے جو مان جائے اسے قبول کر لو، اور جو نہ مانے اس کے بارے میں جب تک مجھے خبر نہ ہو جائے جلدی نہ کرنا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، سبا کیا چیز ہے؟ کوئی جگہ ہے یا کوئی عورت؟ آپ نے فرمایا سبا تو عرب کا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے ہوئے، ان میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے اور 4 شام میں۔ جو شام میں آباد ہوئے ان کے نام لخم اور جزام اور غسان اور عاملہ ہے، اور یمن میں آباد ہونے والوں کے نام ازد اور کندہ اور ہمیر اور اشعریون اور انمار اور مزہج ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انمار کون ہے؟ آپ نے فرمایا انمار وہ ہے جن میں خثعم اور بزیلہ قبیلہ کے لوگ ہیں۔ حضرت فروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر نہ ماننے والوں سے لڑوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اپنی قوم کے ماننے والوں کو لے کر نہ ماننے والوں سے لڑو۔ جب میں واپس ہوا تو آپ نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ جب تک تم ان کو اسلام کی دعوت نہ دے لو ان سے لڑنا نہیں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبا کیا چیز ہے؟ کیا وہ کوئی گھاٹی ہے یا کوئی پہاڑ ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، سبا تو ایک آدمی تھا جس کے 10 بیٹے ہوئے، آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ عرب کے جس قبیلے پر تمہارا گزر ہو اور تمہیں اس قبیلے سے اذان کی آواز سنائی دے تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، اور جس قبیلے سے تمہیں اذان کی آواز سنائی نہ دے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لات اور عزا بتوں کے پاس رہنے والوں میں سے کچھ لوگ قیدی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لانے والوں سے پوچھا، کیا تم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جی نہیں۔ آپ نے ان قیدیوں سے پوچھا، کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ان کا راستہ چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے امن کی جگہ پہنچ جائے۔ پھر آپ نے یہ 2 آیتیں تلاوت فرمائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور بلانے والا اللہ کی اور، اس کے حکم سے، اور چمکتا ہوا چراغ۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور اترا ہے مجھ پر یہ قرآن تاکہ تم کو اس سے خبردار کروں اور جس کو یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ معبود اور بھی ہے، یہاں سے لے کے آخری آیت تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و عزا کے پاس رہنے والوں کی اور ایک فوج بھیجی جنہوں نے عرب کے قبیلے پر رات کو اچانک حملہ کیا اور ان کے تمام لڑنے والوں کو اور ان کے بال بچوں کو قید کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ ان قیدیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ انہوں نے دعوت دیے بغیر حملہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر والوں سے پوچھا، انہوں نے قیدیوں کی بات کی تصدیق کی۔ آپ نے فرمایا ان کو ان کی امن کی جگہ میں واپس پہنچاؤ، پھر ان کو دعوت دو۔